کیپٹلز کے اندر بڑے ڈیسیجن ہو رہے ہیں اور ون آف دی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ بیجنگ سے آ رہی ہے, جہاں پر فلسطین کا ہائی لیول ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا ہے اور فلسطینی ریاست اور جو آگے کے معاملات ہیں اس حوالے سے بیجنگ کے اندر اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے. دوسری طرف ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور سب سے بڑھ کر سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لے, کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ نے نارملائزیشن کر لی تو پھر باقی جو ممالک رہ گئے ہیں وہ بھی نارملائزیشن جو وہ کر لیں گے. سب سے امپورٹنٹ ترین کنٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. تو یہ اس وقت ٹرمپ جب وہ اس کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کھل کر یہ بات بھی کی ہے. دوسری طرف ناظرین, ایجپٹ کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ نیو دہلی پہنچا ہوا ہے اور اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے ایک ایسے پروجیکٹ کی جس میں ایشیا اور یورپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا. یہ ساؤتھ ایشیا سے یہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور یہ مڈل ایسٹ سے گزرے گا اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل سے گزرتا ہوا یہ پھر یورپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا. تو اس کے لیے یہ اہم ترین ڈیلیگیشن اور یہ اہم ترین رابطے جو ہو رہے ہیں. تو یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں, یعنی جو اس وقت ضرورت ہیں بڑی طاقتوں کی, ٹھیک ہے نا, یہ انرجی کوریڈورز, یہ ٹریڈ روٹس, یہ بڑی طاقتوں کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ بنے تو صحیح لیکن فلسطینی ریاست کے بغیر یہ بنے, اور دوسری طرف یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان پروجیکٹس کو, چونکہ یہ سب کی ضرورت ہیں, تو ان کو پش کیا جائے, ایز اے کیٹلسٹ کا کام کیا جائے ان پروجیکٹس کو کہ بھائی یہ بنانے ضروری ہیں. تو اس کے لیے فلسطینی ریاست بنا دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بنیادی یعنی فوکس ہے وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم تعمیر اور ترقی اور پراسپیرٹی اس کی طرف جائیں اور اس میں فلسطینی ریاست جو وہ سالو کر دی جائے, چونکہ یہ سب کی ضرورت ہے. تو امن جو ان پروجیکٹس کے لیے ضروری ہے, لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ ان پروجیکٹس بھی اس کو مل جائیں, اسرائیل سے یہ کوریڈور بھی گزرے لیکن فلسطینی ریاست کے بغیر جو وہ گزرے. تو یہ ایک کشمکش ہے جو اس وقت جاری ہے. ٹرکی, چائنا اور رشیا وہ اس پروجیکٹ کو پسند نہیں کر رہے ہیں جو اسرائیل سے ہو کر گزرے گا, اور ٹرکی ایک ڈیفرنٹ کوریڈور چاہتا ہے جو ٹرکی سے ہو کر گزرے گا, اور وہ اس کو یہ والا جو منصوبہ ہے وہ پسند نہیں ہے. ایون اس کی اس سے پہلے ایک معاہدہ ہو بھی چکا تھا, اس پر بات ہو بھی چکی تھی یو ای سے, اور پھر یہ آگے سعودی عربیہ سے ہو کر اور یہ یہاں سیریا سے اور ٹرکی سے پھر یورپ جو ہے وہ کنیکٹ کرنا تھا. اور ایون آپ دیکھیں کہ چائنا سے جو ٹرین چلی ہے وہ بھی ٹرکی سے ہوتے ہوئے یورپ پہنچی, اس کا بھی کامیاب تجربہ ہوا ہے. تو ٹرکی یہ نہیں چاہتا اور چائنا اور رشیا بھی یہ نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ایک ٹسل جو ہے اس وقت جاری ہے. وینزویلا جو ہے وہ اس کے اوپر مزید سٹرائکس کی گئی ہیں, اور دوسری طرف جو غزہ کی وائلیشنز ہیں وہ اسرائیل اس وقت کر رہا ہے اور وہاں پر دوبارہ اس نے اٹیکس بھی کیے ہیں. اور ایڈ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور رفح کراسنگ اس کا کھلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے وہ سیز فائر کولیپس ہو سکتا ہے, کیونکہ جو میڈیکل ایڈ جو باقی سپلائی چاہیے وہ رفح کراسنگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے, اور اسرائیل رفح کراسنگ کو نہیں کھول رہا ہے. تو یہ ایک بہت ایک سیریس مسئلہ جو بنا ہوا ہے. تو یہ تمام صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین, امریکہ کے اندر سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین, ایک بہت بڑی بیٹل امریکہ کے اندر جاری ہے, یعنی وہ امپائر جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر رہا ہے, تو اس امپائر کے اندر ایک بہت بڑی بیٹل جو اس وقت جاری ہے جس کے براہ راست اثرات فلسطینی ایشو پر ہوں گے, اور جو اس وقت سیز فائر ہے اس پر بھی براہ راست اس کے اثرات ہوں گے. اور وہاں پر بیٹل یہ جاری ہے کہ جو ووٹرز ہیں, جو ماگا ہے, وہ پریشرائز کر رہا ہے ٹرمپ کو کہ وہ اسرائیل کی جو جنگیں ہیں اس کو فنڈ کرنا بند کرے. یہ ایک بہت سنگین پریشر اور بہت بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ کھل کر اس کے اوپر جو وہ بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو کرنٹ سیز فائر ہوا ہے یہ اسی پریشر کا ایک یعنی ایک بڑی ڈائمنشن ہے کہ وہ پریشر اثر انداز ہوا ہے, ٹرمپ کو یہ سیز فائر کرنا پڑا ہے. تو اب وہ ماگا اور ووٹر جو ہیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس سیز فائر کو بھی آگے بڑھایا جائے اور اسرائیل کی جو مزید جنگیں ہیں اس کو فنڈ نہ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں, اگر فلسطین میں دوبارہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں علاقائی جنگ تو اس کی طرح معاملات جائیں گے. تو بنیادی تو یہ والا ایشو ہے, اگر اس پر قابو نہیں پایا جائے گا تو پھر مزید جنگیں ہوں گی. تو یہ بہت زیادہ پریشر ہے. ویسے بھی امریکنز کی جو سمپتھی ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ریالٹی جب ان کے سامنے اس وقت جب وہ آئی ہے. تو اسرائیل اس وقت چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بیانیہ بنا چکا ہے, اس کے لیے وہ گراؤنڈ ورک اس وقت کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت وہ لارج سکیل اگریشن جب وہ غزہ کے اوپر شروع کر دے. لیکن امریکہ کے اندر یہ جو ہے نا ایک کشمکش جاری ہے. اور پھر دیکھیں, ٹرمپ اس وقت جب وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے جو یوکرین کا ایشو ہے, زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہوئی, امن ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. ابھی ہنگری کے اندر جب وہ ملاقات طے ہو چکی ہے پیوٹن اور ٹرمپ کی, تو یعنی ٹرمپ جو اپنی ریپوٹیشن ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ پورٹرے کرنا چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں نے امن کروا دیا ہے, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ میں نے امن کروا دیا ہے, اب میں یوکرین کی جنگ رکوانے جا رہا ہوں.
تو ہنگری میں پیوٹن کے ساتھ جب وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اب اس کی خبریں یعنی وہ پورا چلے گا، تو وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر دوبارہ فوری، ٹھیک ہے نا، اور ووٹرز بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ اسرائیلی لابی جس کے شکنجے میں ٹرمپ ہیں، تو یہ جو بیٹل اندر جاری ہے، اگر یہ امریکنز جیت جاتے ہیں تو اس کے اثرات یہاں پر ہوں گے، اور وقت ثابت کرے گا کہ امریکنز ہی یہ بیٹل جیتیں گے، کیونکہ ہر بیٹل انہوں نے ہر مافیا کے خلاف جیتی ہے۔ جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس مافیا کو شکست دی ہے، تو یہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کو بھی امریکنز شکست دیں گے، جس کے براہ راست ڈائریکٹ اثرات فلسطینی کاز کے اوپر جب ہوں گے۔ اسی درمیان چائنا جو بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے فلسطینیوں کو یونائٹ کرنے میں۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کی تمام جو جماعتیں ہیں وہ بیجنگ پہنچی تھیں، جسے بیجنگ ڈیکلیریشن کا جب وہ نام دیا گیا، جس میں یہ باتیں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ سارے ماسکو میں اکٹھے ہوئے، اور ماسکو کے بعد جب وہ بیجنگ یہ سمٹ ہوا جسے بیجنگ ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا، جس میں یہ باتیں ہوئی کہ تمام جو تنظیمیں ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جب وہ جمع ہو جائیں۔ تو اب جو ہے وہ فلسطین کا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے، یعنی فلسطینی اتھارٹی کا ہائی لیول ڈیلیگیشن، اور یہ پہلا وزٹ ہے کئی سالوں کے اندر، تو